رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ طٰہٰ پر ہم فوکس کر رہے ہیں دیز ڈیز اور اس کے لیسنس پر۔ تو آج ہم بات کریں گے ورسز فرام نمبر 5 ٹو نمبر 9 اور 10، لیٹس سے نمبر 8 تک ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ So the verse 5 starts from here: the most compassionate, who is established on the throne, to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and whatever is in between and whatever is underground. Whether you speak openly or not, he certainly knows what is secret and what is even more hidden. Allah, there is no God worthy of worship except Him. He has the most beautiful names. ان ورسز میں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، ان کی جو بڑائی ہے، ان کی جو حکومت اور رول ہے اور کنٹرول ہے، اٹس ویری واسٹ اینڈ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، اور اللہ تعالیٰ ہر سیکرٹ کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس لمحے کو، ہر اس چیز کو جو کہ ہم سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے اس دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو، چاہے ایک پہاڑ میں سے کوئی پانی کا فوارہ نکلنا ہو، یا پھر کون سی نہر کہاں سے بہہ رہی ہے، آئی مین ایوری سنگل تھنگ، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان سب کے بارے میں، ان سب کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کا پتہ ہے۔ اور کین یو امیجن، جب آپ اپنی سوچ میں یہ بات لے کر آتے ہیں تو آپ کی اپنی سوچ دنگ رہ جاتی ہے یہ سوچنے میں کہ سبحان اللہ، ہاؤ پاورفل ہی از، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اس پوری دنیا میں اس کی پوری مخلوق کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا نالج وسیع ہے، بہت ڈیپ ہے، کہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب وہ صورتیں جن میں جو یہ حروف ہیں ہا میم، جو بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں، اب ان ورڈز کا یا ان لیٹرز کا کیوں شروعات ایسی ہوئی ہے، ہمیں ان کے میننگز بھی نہیں پتہ۔ اور بہت ڈیپ جس انسان کا نالج ہوتا ہے، یا جنہوں نے بہت زیادہ جن کو علم ہے، ان تک کو بھی کنفرم اس چیز کا نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ غیب کا علم تو ہمارے نبیوں کو بھی حاصل نہیں تھا، حالانکہ ان کو اتنی زیادہ ان کی کمیونیکیشن تھی، وحی آنا اور سب کچھ، لیکن غیب کی علم کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کو بھی نہیں ان چیزوں کا علم ہوتا تھا، کیونکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اتنا علم دیتے ہیں جتنا ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور جتنی دفعہ آپ ہر دفعہ جب پڑھیں گے، چاہے آپ وہ ایک ورس ہی کیوں نہ ہو اور اس کو آپ بار بار پڑھیں، ہر دفعہ آپ کو اس میں سے لیسن ڈفرینٹ ملے گا، اور زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اٹس اینڈ لیس، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے۔ تو اس کا جو اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے وہ بہت ڈیپ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں اس چیز کے بارے میں بات کروں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگیں تو وہ بہت مشکل ان کو لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے سے آپ کا دل جتنا ہلکا ہوتا ہے اور جتنا آپ کا سٹریس لیول ڈاؤن جاتا ہے، شاید اس دنیا میں شاید نہیں بلکہ یقیناً اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو اس قدر کمفرٹ دے دے۔ قرآن تو ایک ریمائنڈر کے طور پر انسان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کو بار بار یاد دلائی جائے کہ ہمارا کیا مقصد ہے،
ہم کیوں اس زمین پہ اتارے گئے ہیں؟ ہم صرف جابس کرنے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو نہیں زمین پہ آئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گول رکھا تھا جس کی وجہ سے ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے. تو اس گول کی طرف اور اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، قرآن آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے. اور سب سے بڑا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں قرآن سے، اور اپنے دل میں جب بھی کوئی ایسا خیال ہے، کیونکہ یہ تو شیطانی خیالات تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اس شیطان کو تو دل کرتا ہے کہ بھئی ہم قرآن سے اٹیچ نہ ہوں، لیکن always always stay connected to قرآن and keep learning.